سورۃ الفرقان آیت نمبر 47۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا۔ صدق اللہ العظیم۔ وَهُوَ الَّذِي، اور اللہ وہ ہے، جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا، جس نے رات کو تمہارے لیے پردے کا باعث بنایا، وَالنَّوْمَ سُبَاتًا، اور نیند کو راحت کا ذریعہ بنایا، وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا، اور دن کو اٹھنے کا، کام کاج کرنے کا ذریعہ بنایا۔ اللہ وہ ہے جس نے رات تمہارے لیے بنائی پردے کے لیے، نیند بنائی آرام کے لیے، دن بنایا کاروبار کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا، آپ اس بندے پر تعجب کیوں نہیں کرتے جس بندے نے اپنا معبود اپنی خواہشات کو بنا لیا، خواہشات نفس، اپنے نفس کو اپنا معبود بنا بیٹھا ہے۔ اب ایسے بندے کی اصلاح کیسے ہو سکتی ہے؟ خواہشات نفس یا مفاد پرست وہ بندہ راہ راست پر کیسے آئے گا؟ وہ بدترین گمراہ ہے۔ تو آپ ایسے بندے پر افسردہ مت ہوں، آپ ایسے بندے کی وجہ سے دل میں غمگین مت ہوں۔ وہ اللہ جس سے یہ غافل ہے، جس سے یہ بندہ بے خبر ہے، اس کی شان، اس کی عظمت، اس کی قدرت کی نشانیاں تو بے شمار ہیں۔ ان میں سے چند کا تذکرہ کرتے ہوئے کہا، اللہ وہ ہے جس کو لوگوں نے چھوڑ کر ان کو معبود بنا لیا، جو بے جان ہیں اور مجبور محض ہیں، کمزور ہیں، جن کو خود نیند آتی ہے، موت آتی ہے، جن کو کمزوریاں آتی ہیں، بڑھاپا آتا ہے، کھانے پینے کے محتاج ہیں، سونے کے محتاج۔ معبود کون ہے؟ هو الذی جعل لکم اللیل لباسا، اللہ وہ ہے جس نے رات لباس کا ذریعہ، لباس کا معنی ہوتا ہے ڈھانپنے والا، جو جسم کو ڈھانپ لیتا ہے، چھپا لیتا ہے۔ رات اس لیے بنائی کہ وہ تمہیں چھپا لیتی ہے، پردے کا ذریعہ ہے۔ رات اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ رات کے اندر ایک نیند بھی ہے، رات کے اندر نیند کی نعمت وہ الگ سے ہے، لیکن اکیلی رات اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اگر رات نہ ہو، ہمیشہ دن ہو، یہ بھی انسان کے لیے اذیت کے لیے کافی ہے۔ اتنی ہی اذیت کافی ہے کہ مسلسل دن رہے، لیکن اللہ نے رات کو پردے کا ذریعہ بنا دیا، اندھیرا کر دیا رات کو، تاکہ اندھیرے کے اندر جیسے انسان سوتا ہے نا، تمام مخلوقات کو اللہ نے سونے کا ٹائم ایک دیا ہے۔ جتنے بھی مخلوق ہیں وہ سب سوتے ہیں، فرشتوں کے علاوہ۔ تو ان سب کا ٹائم ایک رکھا ہے سونے کا،
اور اگر یہ ٹائم مختلف ہوتے تو نیند کے اندر وہ راحت نہ ہوتی جو اللہ نے اس ذریعے سے رکھی ہے کہ ساری دنیا سو جاتی ہے، حتیٰ کہ سناٹا چھا جاتا ہے، مؤذن اذان تہجد دیتا ہے، وہاں تک آواز پہنچتی ہے جہاں تک بڑے سے بڑے لاؤڈ اسپیکر سے بھی آواز نہیں پہنچتی، اتنا سناٹا چھا جاتا ہے۔ اور رات میں اللہ تعالی خود آسمان دنیا پر آ جاتے ہیں، جب آخری پیر ہوتا ہے، آخری حصہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر آ جاتے ہیں خود، اللہ کے فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ اور محبوب علیہ السلام نے فرمایا رات کو زمین سمٹ جاتی ہے، زمین کلوز ہو جاتی ہے، تو اللہ آ کر رات کو اپنے بندے سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کوئی بندہ ہے جو گناہ گار ہو اور وہ تائب ہونا چاہتا ہو، وہ ایک مرتبہ معافی مانگ لے، زندگی کے بے شمار لا تعداد گناہوں کو میں معاف کرنے کے لیے تیار ہوں۔ پھر اللہ کہتے ہیں حل من مستشفع، کوئی بیمار ہو، کوئی لاچار ہو، ہم تو بھاگے پھرتے ہیں کبھی ادھر کبھی ادھر، اللہ خود کہتے ہیں کوئی لاچار ہو، کوئی بیمار ہو، ہے کوئی بیمار جو مجھے کہے کہ اللہ مجھے شفا دے دے، ایک مرتبہ مجھ سے شفا مانگے، میں ساری بیماریوں سے اسے تندرست کر دوں، شفا دے دوں۔ تیسرا اعلان اللہ یہ کرتے ہیں حل من مسترزق، کوئی بندہ غریب ہو، مہنگائی کی وجہ سے تنگ ہو، پریشان ہو، غربت ہو، کاروبار نہ ہو، تنگ دستی ہو، بدحالی ہو، پریشانی ہو، تو بندہ میں رب 6 آسمان چھوڑ کر پہلے آسمان پر آ گیا ہوں، تو بستر چھوڑ کر میرے مسلح پر آ کر مجھ سے مانگ نہیں سکتا، تو مانگنا تیرا کام ہے، تیری غربت کو ختم کرنا رحمان کا کام۔ رات ہی ہے یہ رات پردے میں، پھر اس میں مانگنے کا انداز، اب کبھی آپ نے دیکھا ہو کچھ لوگ دن کے وقت بھی رو کے مانگتے ہیں، لوگ دیکھتے ہیں پتہ نہیں بابے کو کیا ہوگا کیوں روتا ہے، جب رات ہے نا تو پردہ ہے، کوئی بھی نہیں دیکھتا، صرف رحمان دیکھتا ہے۔ رات یہ ہے پردہ اللہ نے ڈالا کہ اس رات کے پردے میں صرف اپنے رب رحمان کے سامنے رونا چاہیے۔ اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 آنکھوں کو کبھی اللہ عذاب نہیں دیتے، عین بکت من خشیت اللہ، ایسی آنکھ جو اللہ کے ڈر سے رو کر آنسو گراتی ہے، اللہ اس آنکھ پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیتے ہیں۔ تو یہ رات میں بڑے فائدے، اور دوسری طرف جو نجائز فائدہ اٹھانے والے ہیں، اس سے پردے سے چور چوری کرتا ہے، بدکار بدکاری کرتا ہے، زانی زنا کرتا ہے، شرابی شراب پیتا ہے، اور بڑے بڑے ڈاکہ ڈالنے والے ڈاکہ ڈالتے ہیں، لیکن رب منانے والے بھی رب منا بیٹھتے ہیں۔ یہ رات جیسے اللہ تعالیٰ نے پردہ بنایا، تو یہ ہے پردے کا مقصد کہ بندے کے گناہوں پر اللہ پردہ ڈال کے معاف کر دیتے ہیں۔ هو الذی جعل لکم اللیل لباسا، اللہ وہ ہے جس نے رات تمہارے لیے لباس کا، پردے کا ذریعہ بنایا رات کو، والنوم سباتا، اور دوسری نعمت ہے نیند۔ نیند ایسی بڑی نعمت ہے، اس کا اندازہ اسے ہی ہوتا ہے جس کو نہیں آتی، جس کو آتی ہے نا اسے قدر نہیں۔ بیماری کی، تندرستی کی قدر اس بندے کو ہوتی ہے جو بیمار ہو جاتا ہے، اور مال کی قدر اسے ہوتی ہے جو بندہ غریب ہوتا ہے، تو نیند کی قدر اسے ہے جس بندے کو آتی نہیں۔ جو بندہ ابھی فارغ لیٹے فوری کھراٹے لینے لگ جائے تو اس بندے کو کیا قدر ہے۔ اور اس لیے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیدار ہوتے کیا پڑھتے؟ الحمدللہ، تعریف اس اللہ کی جس نے مجھے سلا دیا۔
ورنہ ہزار ایسے لوگ ہیں، اللہ جانتا ہے۔ ایک بندے نے کہا وہ لیگزوٹا نیل کی گولی کا پتا کھا کے سوتا ہے نیند، اس میں 12-14 گولیاں ہوتی، ایک گولی بندے کو گما دیتی ہے تو نیند نہیں آتی۔ لیکن رحمان جس کو نیند فری میں دے دے تو وہ یہ بھی نہیں پڑھ سکتا کہ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما ماتنا، اللہ تیرا شکر ہے جس نے موت کے بعد دوبارہ پھر زندگی دے دی، نیند کے بعد پھر اٹھا دیا، تیرا کروڑ کروڑ بے شمار میں شکریہ ادا کرتا ہوں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ اندازہ لگائیں کہ کتنی بڑی نعمت ہے نیند۔ اور نیند میں پھر ایک نیند کچھ لوگوں کی ہوتی ہے کچی سی نیند، تھوڑے سے کھڑاک سے فوراً چکنا، ایک کھراٹوں والی گہری نیند اور بڑی نعمت ہے۔ پھر ایک اور نیند کے اندر اللہ کی طرف سے آگاہیاں آتی ہیں، وہ اور نعمت ہے۔ دوران نیند خواب آتے ہیں، جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خواب نبوت کا 40واں حصہ ہے، 40واں حصہ ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ یعنی سچے خواب کے ذریعے رحمان اپنے بندے کو خبردار کرتا ہے کہ یہ سچے خواب کی تعبیر بھی ہوتی ہے، اور پھر وہ اس کا وہی حل ہے، یہ ایک الگ ٹاپک ہے کہ خواب کیا ہے، لیکن یہاں چونکہ نیند ہے، نیند بھی الگ نعمت ہے، اور نیند کے اندر خواب آنا، سچا خواب آنا، وہ آگاہی ہوتا ہے۔ بندہ دیکھتا ہے کہ میرے پیچھے یہ لگا ہوا ہے، میرے ساتھ یہ ہو رہا ہے، یا مجھے یہ نعمت مل رہی ہے۔ خواب صحابہ اکرام کے نبی پاک کو خود خواب آتے۔ چلو اتنی بات سن لیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی نماز فجر مدینہ منورہ کی مسجد نبی میں پڑھا کر فارغ ہوتے، حدیث میں ہے اقبالہ بوجہہ الی الناس، صحابہ اکرام کی طرف اپنا رخ پرانوار فرماتے۔ پھر آپ فرماتے میرے پیارے صحابہ آج رات کسی کو خواب آئی ہے؟ اگر خواب آئی ہے مجھے سنائے، میں اس کی تعبیر سنا دوں، میں تعبیر بتا دوں۔ ایک دن ایک صحابی کہنے لگا جی مجھے یہ خواب آئی، لمبی حدیث ہے، کہ میں نے دیکھا کہ ایک ستون ہے اور اوپر سے شہد گر رہا ہے، وہ لمبی تعبیر۔ تو یہ سنا رہا تھا، سنا دی اس نے، تو نبی پاک تعبیر بتانے لگے۔ جناب ابو بکر صدیق کہنے لگے میں بتاؤں تعبیر؟ آپ سے پہلے کہنے لگے میں بتاؤں تعبیر؟ چاہیے نہیں تھا ایسے، لیکن چونکہ جس کو آتا ہو تو پھر یہ بھی تھا کہ نبی پاک خوش ہو جائیں گے کہ میرے ابو بکر کو اللہ نے اتنا علم دے دیا۔ کہنے لگے بتاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا بتاؤ، تو جناب ابو بکر نے بتا دیا کہ اس سے مراد قرآن اور حدیث ہے، اس سے مراد قرآن اور حدیث ہے۔ تو آپ نے فرمایا صحیح بتا دیا، تھوڑا تھوڑا بیچ میں فرق رہ گیا، وہ نبی نکالتا ہے۔ تو یہ ایسے خواب کی تعبیر نبی پاک خود بتایا کرتے۔ پھر جب صحابہ اکرام نہ بتاتے کہ کوئی نہ بولتا کہ ہمیں خواب نہیں آیا، آپ نے فرمایا آج مجھے خواب آئی ہے، میں بتاتا ہوں۔ ایک دن نبی پاک نے فرمایا میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک بندہ پیالہ دودھ کا لے کر آیا، صحیح بخاری میں کتاب الرؤیا میں پیالہ دودھ کا لے کر آیا، اور میں نے پیا، پینے کے بعد وہ میں نے جناب عمر کو دے دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے پیا تو پیٹ بھر گیا، نبی پاک نے فرمایا اور پیو، میں نے پی لیا، آپ نے فرمایا اور پیو، تو میں نے اتنا پیا، کہا اللہ کے نبی اب تو پیٹ بھر گیا، اتنا بھر گیا ایسے لگتا ہے کہ ناخنوں تک دودھ کی ٹھنڈک پہنچ چکی ہے۔ تو اس کی پھر آپ نے تعبیر بھی بیان کی، اور بھی حضرت عمر کے متعلق بہت سارے خواب ہیں۔ تو یہ خواب ایک الگ نعمت ہے، اس کی اچھی تعبیر الگ نعمت ہے، نیند آنا الگ نعمت ہے، ایٹ اے ٹائم پوری مخلوقات کو سلا دینا الگ نعمت ہے، اور یہ بتاتا ہے کہ کائنات سوتی ہے،
اللہ لا الہ الا هو لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، جس کو نیند نہیں آتی وہ رب ہوتا ہے، جس کو نیند آتی ہے وہ رب کا بندہ اور مخلوق ہوتا ہے۔ اے میرے نبی ان کو بتاؤ، جو اپنی خواہشات کو معبود بنائے بیٹھے ہیں، ان کو سمجھا دو کہ معبود وہ نہیں جو سو جائے، معبود وہ نہیں جس کی قبر بن جائے، معبود وہ نہیں جو فوت ہو جائے، معبود وہ نہیں جو مجبور ہو، معبود وہ ہے جو صلاح دے اور آپ اوپر نگہبان اور نگرانی کرنے والا ہو۔ سبحان اللہ۔ تو وجعل النہار نشورا، تیسری نعمت یہ ہے کہ اللہ نے دن کو کاروبار کا ذریعہ بنایا۔ تو یہ بھی ایک نیچر ہے، یہ بھی فطرت ہے، اللہ نے جو وقت مقرر کیا ہے اسی کے مطابق چلنا چاہیے۔ اس میں جو الٹ پلٹ ہم کرتے ہیں، اس میں ہم خود اپنے نظام کو خراب کرتے ہیں۔ اگر دن کو سونا اور رات کو کاروبار کرنا، یہ اکثر ہے، اکثر نہیں تو ایسے تو ہے نا، دن کے 11 بجے اٹھنا، 1 بجے کاروبار پہ جانا اور رات کو 12 بجے سونا، یہ سراسر حدیث کے خلاف ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عشاء کے فوراً بعد سونا چاہیے۔ باتیں کرنے کو نبی پاک نے، فضول باتیں کرنے کو نبی پاک نے پسند فرمایا، ناپسند فرمایا، اور فجر کے بعد سونے سے نبی پاک نے منع کیا۔ تو اور دوسری حدیث میں آپ نے یہ بھی فرمایا، اللہم بارک فی بکور امتی، اے اللہ میری امت کے صبح کے ٹائم میں برکت ڈال دے۔ صبح کا ٹائم کاروبار کے لحاظ سے، عبادت کے لحاظ سے اور ہر ذکر اذکار کے لحاظ سے بڑی برکت والا ہے۔ برکت لینی ہو رزق میں، صبح کے ٹائم کاروبار پہ جایا کرو۔ برکت لینی ہو عبادت میں، زیادہ ٹائم صبح دیا کرو۔ اگر برکت لینی ہو اپنے دیگر کاموں میں، صبح کے ٹائم کاموں کا آغاز کیا کرو۔ صبح کا ٹائم برکت والا ٹائم ہے جو نبی پاک نے ارشاد فرمایا۔ تو یہ ترتیب جو ہم نے چینج کر لی ہے، صحت کے لحاظ سے بھی یہ نقصان دہ ہے، عبادات کے لحاظ سے بھی نقصان دہ ہے۔ اللہ وہ ہے جس نے رات کی نعمت عطا فرمائی اور رات میں نیند کی نعمت عطا فرمائی، اور دن میں اللہ تعالیٰ نے روشنی اجالا کر کے کاروبار کرنے کی اجازت اور اس کی حوصلہ افزائی بھی فرمائی۔ اور ایک یہ معنی کیا گیا کہ ایک ان سے تینوں سے یہ بات سمجھ آئی کہ اللہ ہے جو رات کو سیاہ چادر پہنانے والا ہے اور دن کو اجالا کرنے والا ہے، اور کوئی نہیں۔ ایک توحید کا سبق ملتا ہے، دوسرا اس سے یہ ملتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے یہ بھی بتلایا کہ جیسے دن کے بعد رات آتی ہے، زندگی کے بعد موت بھی آتی ہے۔ جو مکے کے مشرک منکر تھے، کہا اس سے سبق سیکھو، جیسے بندہ زندہ جاگتا ہے ایسے مرنے والا بھی ہے۔ تیسری بات یہاں سے مولانا سید رب اعلیٰ مودودی نے لکھی کہ جہالت کی رات اب ختم ہو رہی ہے، جیسے رات کے بعد دن آتا ہے تو رات کے اندھیرے ختم ہو جاتے ہیں۔ اب اسلام کے بعد جہالت کی رات ختم ہو چکی ہے، اسلام کا علم اور نور پھیل کر ہی رہے گا۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن سے مستفید ہونے کی اگر وقت نہیں ہے تو نہیں پڑھتے، اگر زیادہ